خواہ فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی پوچھیں گے وہ بولے کہیں پہ کیمپ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو آج اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئی ڈی پیز بنے ہوئے ہیں، میں آپ کو رپورٹ بتاؤں تو 70 ٹینٹ انڈے میں نے بھیجے ہیں۔ تو یہ ہمارے پشتونوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ پشتون کیوں آواز اٹھاتے ہیں وفاق کے خلاف، پشتون کیوں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ کیا پشتون صرف جہاد کے لیے اور مرنے کے لیے ہیں؟ آج ان کے اوپر مشکل وقت ہے تو وفاق کی حکومت بھی خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے، اور صبح تو بالکل ہی وہ تو چاہتا ہے کہ صبح ہمارا برباد ہو جائے۔ آج ان کی جو ہے نااہلی اور ناکامی کا ثبوت ہے۔ میں تو آج کہتا ہوں کہ صوبائی حکومت پہ اس میں مستعفی ہونا چاہیے کہ آج وہ اپنے ضلع میں اور اس صوبے میں امن تباہ کر گئے ہیں، امن بحال نہیں کر سکتے، ایک پاڑے چنار کا آپ روڈ نہیں کھول سکتے ہیں، تو آپ آگے کیا کریں گے اس کے اوپر؟ مولانا صاحب، آپ کیا تجاویز پیش کریں گے کہ امن کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے یا بنانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومت نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں ہے۔ حکومت تو کہتی ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ کیا حکومت نے کوئی صوبائی کابینہ کا، کوئی صوبائی اسمبلی میں کوئی وزیر اعظم اور صوبائی حکومت وفاق اور صوبہ آپس میں بیٹھا اس کے اوپر؟ جب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے حکومتیں انتظار کرتی ہیں کہ بہت بڑا کوئی ایونٹ ہو جائے دہشت گردی کا اور اس پر ہم آ جائیں پشاور میں فوٹو سیشن کرنے کے لیے، اور لوگوں کے جو ہے جو زخم ہیں یا ان کے شہداء ہیں ان کے اوپر ہم نمک چھڑکیں۔ آج تک مجھے بتائیں کہ کیا سنجیدگی ہے وفاق اور صوبے کی ہمارے امن و امان کے اوپر، ہمارے کرم کے اوپر؟ کوئی سنجیدگی نہ صوبائی حکومت کی ہے نہ مرکزی حکومت کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ لوگ خدا نخواستہ مرتے رہیں اور ہم ان کی لاشوں پر سیاست کرتے رہیں۔ آپ کو یہ شرم آنی چاہیے کہ 1 کروڑ روپے تو آپ ڈی چوک والوں کو دے رہے ہیں، جن کو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ گولیاں کیوں چلیں؟ گولیاں کیوں نہیں چلیں گی؟ آپ کیوں مسلح ہو کر ادھر گئے تھے؟ کس کے لیے گئے تھے؟ وہاں پر وزیر اعظم یا وزراء کھڑے تھے، وہاں پر ہماری فوج کھڑی تھی، ہمارے رینجرز کھڑے تھے، ہمارے پولیس کھڑی تھی جو ہمارے جو ہے حفاظت کر رہی تھی، ہمارے انسٹالمنٹس کی، ہمارے اسلام آباد کی۔ آج کیا وفاقی حکومت نے یا عدلیہ نے یہ انکوائری کی ہے کہ صوبائی جو حکومت یہاں سے جتھا لے کے گئی تھی پی ٹی آئی، ان کے پاس آنسو گیس کے شیل کہاں سے آئے ہیں؟ آپ اور میں خرید سکتے ہیں، یا اس کے اندر یہاں کی پولیس انوالو ہے یا ملک دشمن عناصر انوالو ہیں، یا آپ اکراس دی بارڈر سے وہ شیل لے کے آئے ہیں، یا پھر ہمارے اندر جو کالی بھیڑ ہیں وہ انہوں نے آپ کو شیل دیے ہیں اور آپ وہ شیل آپ جا کر اپنے فوج، رینجرز اور پولیس کے خلاف استعمال کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم پر گولیاں چلی ہیں، گولیاں آپ پہ کیوں نہیں چلیں گی کہ آپ جب خود مسلح ہو کر جب ہمارے فوج پہ، ہمارے رینجرز پہ، ہمارے پولیس پہ فائرنگ کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اسی لیے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی شہادت دیتے ہیں، بارڈروں پہ بھی شہادت دیتے ہیں، وار آن ٹیرر میں بھی شہادت دیتے ہیں، انٹرنل ہماری جو سیکیورٹی اس میں بھی شہادت دیتے ہیں، پولیو کے کیسز ادھر بھی شہادت دیتے ہیں۔ تو وہ صرف شہادتوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے ان کے اوپر جس طریقے سے آپ نے رینجرز کے لوگوں کو شہید کیا، پولیس کے نوجوانوں کو شہید کیا، یہ ایف آئی آر تو یا پی ٹی آئی کے صوبائی کابینہ پہ ہونی چاہیے اور وزیر اعلیٰ پہ ہونی چاہیے جنہوں نے ان لوگوں کو شہید کروایا ہے۔ مولانا صاحب، پشتون قومی جرگہ کرم گیا، ناکام لوٹایا، سرکاری جرگے کا بھی کوئی مثبت چیز تو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ آپ بھی ایک سرکاری جرگہ لے کے گئے تھے پہاڑ، تو کیا اس کو بھی ناکام قرار دیا جائے؟ آپ بالکل اس کو کامیاب کہیں ناکام کہیں، جب آپ کی وفاقی حکومت اور آپ کی صوبائی حکومت غافل ہے امن و امان کی صورتحال سے۔ کبھی مجھے بتائیں کہ وفاق نے کوئی اس پہ میٹنگ کی ہے؟ کیا صوبے نے میٹنگ کی ہے؟ کیا دونوں نے مشترکہ طور پر میٹنگ کی ہے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو وفاق کی ہر میٹنگ میں جاتے ہیں، ادھر جا کے اپنا رونا روتے ہیں کہ میرے کیا مسائل ہیں، مجھے بشر بھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، پی ٹی آئی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اپنا رونا، اپنی کہانی سناتے ہیں، صوبے کی کہانی نہیں سناتے۔ باہر آتے ہیں، کیسٹ تبدیل کرتے ہیں اور پھر ایک اور کیسٹ لگا لیتے ہیں۔ لہٰذا مجھے بتائیں کہ کون سی میٹنگ میں کیا وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان کیا کہ میں یہ میٹنگ کروں لا اینڈ آرڈر پہ اور وفاق جو ہے مجھے اس پہ سپورٹ کرے؟ کیونکہ وہاں پر جو مجھے سچویشن کا پتہ ہے، ہماری بڑی بہادر پولیس ہے، لیکن وہ ان ملیٹنٹس کا مقابلہ جو اس وقت پورا میں موجود ہیں، ان کے ساتھ جو اسلحہ موجود ہے وہ شاید ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وار آن ٹیرر میں جو 1% آف NFC ایوارڈ ہم نے دینا پیسے مل رہے تھے، اس میں ہمیں کتنے پیسے ملے؟ وہ تو کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا، اور وہاں پر صوبائی اسمبلی میں جو جواب آتا ہے وہ ان کے منہ پہ تمانچہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے پیسے ملے ہیں اور کتنے نہیں ملے۔ تو جب آپ ان چیزوں سے غافل ہوں، آج آپ وفاق اور صوبہ اپنی لڑائی میں کرم کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے، ہمارے صوبوں کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے۔ کیا ہمارے صوبے کے امن و امان کے لیے کبھی کوئی سنجیدگی کا اظہار ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوا۔ اور ہمیشہ اگر آپ کہیں کہ پشتون جو ہے خون بہائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں اگر میرا صوبہ جل رہا ہے، خدا نہ خواستہ پھر پنجاب کا بارڈر بھی کوئی دور نہیں ہے،
फिर डेर इसमाइल खान से बकर और फिर मियाँ वाली और डेरा गाजी खान भी दूर नहीं है, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि हमारे सूबे में अमन हो। मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सलाम पेश करता हूँ कि रोज़ाना की बेस पे हमारे पुलिस के नौजवान रोज़ाना की बेस पे शहादतें दे रहे हैं, और हमारी हुकूमतें जो हैं वो ख्वाब खरगोश की नींद सो रही हैं और कह रही है कि हम इस्लामाबाद कैसे फतह करें। आप क्या मशवरा देंगे कि क्या इकदाम होने चाहिए अमन के लिए? गवर्नमेंट के क्या इंतजाम होंगे? ये दहशतगर्द कौन लेके आया था? 40,000 लोगों को किसने आबाद किया था? आज उनके खिलाफ बात करेंगे? यही लोग लेकर आए थे ना। जब तक आप बीमारी की जड़ पे नहीं जाएंगे, जब आप उन लोगों का एहतसाब नहीं करेंगे जो इन 40,000 लोगों को लेकर आया था यहाँ पर, उसको जब तक आप सजाएं नहीं देंगे। आज मेरे पिछले दिनों हमारे जो APS के शोहदा का जो है वो कितने साल तकरीबन पूरे हुए। अब आप मुझे बताएं, आपके मीडिया के दोस्तों ने, हमारे फ़ौज ने, हमारे पुलिस ने, सिविल सोसाइटी ने, सियासतदानों ने, यहाँ के APS के शोहदा ने भी अमन के लिए कुर्बानी दी। इसलिए कुर्बानी दी कि 2013 में जब एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था इन नाअहलों और नाइलाकों के मुकाबले में, तो वो आप देखें कि आज उन्हें सूबे का क्या कर दिया है। आज उनके पास 1 पॉइंट एजेंडा है। वो नहीं समझते, समझ नहीं आ रही कि किसके पाँव पड़ जाएं और इमरान खान को नारो दिलवा दें। इस वक्त उनका 1 पॉइंट एजेंडा है नारो। वो लोग जो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वो लोग जो किसी के साथ गले नहीं मिलना चाहते थे, वो लोग जो कहते हैं आप सब फॉर्म 47 वाले हो, आज हर फॉर्म 47 वाले के जो कह रहे थे कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, उनके पाँव पड़ना चाहते हैं कि हमें नारो दे दो, हमें बचा दो। आज उनको कौन सी सियासत नज़र आ गई है? इतनी सियासत में, इतनी सियासत जो इन्होंने की है, आज तक उसने किसके साथ बैठ कर डायलॉग्स किए हैं? आज जब उनको पता चल रहा है कि हमारे करतूतों की सज़ा में मिलने वाली है, अब उनको कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ रहे खटखटाने के लिए कि हमें नारो मिल जाए। अभी तक तो मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ूंगा उसके बाद फिर बात करूँगा। थैंक यू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कि आम तबाह है, सूबाई हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कहते हैं कि डी चौक में शहर कौन लेकर आया, तहकीकात तो कराएं।